السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں فرزانہ قاسم اور میں تعلق رکھتی ہوں مدرسہ تعلیم القرآن والاحکام نیل بناس سے، اور آپ کے لیے ایک ایسا موضوع لے کر آئی ہوں کہ جس کا نام ہے رمضان استقبال، یہ استقبال ماہ رمضان کا۔ عزیزان گرامی، سب سے پہلے کہ جس آیت مجیدہ کو اپنا سرنامہ کلام بنانا چاہتی ہوں، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ایمان والوں کہ میں نے تم پہ روزے فرض کیے کہ جس طرح تم سے پہلے والوں پہ فرض کیے گئے کہ تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اس آیا میں پہلے اس میں یہ قرار دیا گیا کہ تم پہ روزے فرض کیے گئے۔ معلوم ہوا کہ تمام مسلمان مرد و عورت پہ فرض کیے گئے ہیں روزے، اور اس سے پہلے کہ جس طرح جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس سے پہلے بھی لوگوں پہ فرض کیے گئے کہ تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ رمضان کی آمد ہے، اور یہ وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس پہ جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ یہ ماہ رمضان جس کے بارے میں قرآن مجید میں خداوند متعال فرماتا ہے کہ میں نے اس مہینے میں قرآن مجید کو نازل کیا، اس مہینے میں ماہ رمضان میں قرآن مجید کو نازل کیا۔ وہ بابرکت مہینہ جس میں قرآن مجید جیسی کتاب نازل کی گئی ہو، تو اس ماہ رمضان میں قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا کتنا ثواب ہوگا کہ تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم ماہ رمضان کا استقبال بھرپور انداز میں کریں کہ بے شک جہاں پہ ماہ رمضان رحمت کا مہینہ ہے، جہاں پہ یہ جہنم سے نجات کا مہینہ ہے، استغفار کا مہینہ ہے، یہ مغفرت کا مہینہ ہے، تو وہاں ضروری ہے کہ ہم ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم یہ خود پہ لازم قرار دیں کہ ہم خوشی کے ساتھ، دلی عزم کے ساتھ ماہ رمضان کا استقبال کریں۔ تو ضروری ہے کہ ماہ رمضان کے استقبال کے لیے ہم کچھ اقدامات کر لیتے ہیں۔ فرسٹ ٹائم ہمارا کیا ہونا چاہیے؟ نیت کی درستگی، کہ نیت صاف ہو۔ سب سے پہلے ضروری ہے کہ جس مقام پہ ہم داخل ہو رہے ہیں، جہاں ہم اپنا قدم اٹھا رہے ہیں، قدم رکھ رہے ہیں، تو وہاں پہ کیا ہے؟ ہماری نیت صاف ہونی چاہیے، کیونکہ خداوند متعال خود قرآن میں فرماتا ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے۔ تو نیت کا صاف ہونا سب سے لازم ہے۔ ہم اس مہینے سے پہلے خود کو تیار کریں کہ ہم نے اس ماہ رمضان میں خود کو خدا کے ساتھ اپنا تعلق کو مضبوط کر دینا ہے۔ دوسرا قدم کیا ہے؟ روحانی بیماری یا روحانی تیاری کرنا اور جسمانی تیاری کرنا۔ سب سے پہلے میں بتانا چاہتی ہوں کہ جسمانی تیاری کہ ہم اپنے غذا کو بہترین غذا بنائیں، کہ ہم غذا میں نہ افراط رکھیں نہ تفریط رکھیں، کیونکہ ہر مقام کے جہاں پہ بھی افراط یا تفریط ہو تو وہ کیا ہوتا ہے؟ اس میں نقصان ہوتا ہے، ہمارے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ تو ضروری ہے کہ ہمیں خدا نے حکم دے کہ میانہ روی اختیار کی جائے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ غذا میں میانہ روی اختیار کریں، کیونکہ اکثر ماہ رمضان میں ٹائمنگ بدل جاتی ہے سحری بنانے کے لیے، افطاری بنانے کے لیے۔ تو ضروری ہے کہ ہم اپنی ٹائمنگ کو برقرار رکھیں، اپنی صحت کا خیال رکھیں، تاکہ ہم ایک بہترین انداز میں ہم لوگ اپنے صحت مند جسم کے ساتھ ہم عبادات میں مشغول ہو سکیں اور روزے رکھ سکیں۔ تو سب سے ضروری کیا ہے ہمارے لیے؟ کہ ہم جسمانی تیاری کریں، اور اس کے بعد سب سے اہم بات جو اس اقدامات میں سب سے اہم قدم ہے وہ کیا ہے؟ روحانی تیاری کرنا۔ تو جہاں پہ ہم نے جسم کا خیال رکھا تو وہاں ضروری کہ اپنی روح کا خیال رکھیں، اپنے نفس کو پاکیزہ بنائیں، اپنے اندر بغض و کینہ کو ختم کر دیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم یہ لازم قرار دیں کہ اب ہم نے اس ماہ رمضان میں خود کو تبدیل کرنا ہے، کیونکہ پچھلے مہینے جو میں نے گناہ کیے، جو غلطیاں کی، اب یہ ہمارے ایک پیکج بن کے آیا ہے۔ اب اس ماہ رمضان کو پیکج بنائیں، اور یہ دھیان رکھیں کہ ہم نے اس ماہ رمضان کو خود کو تبدیل کرنا ہے، خود کو تیار کرنا ہے۔ تو جہاں پہ جسمانی و روحانی تیاری کا ہم نے ذکر کیا، تو وہاں سب سے زیادہ اہم ضروری یہ بات بھی ہے کہ اپنے معاشرے کی طرف دیکھیں، کیونکہ خداوند متعال نے جہاں پہ حقوق اللہ کا حکم دیا ہے وہیں پہ اہمیت حاصل ہے حقوق العباد کو، یعنی بندوں کے حقوق کو۔ تو یہ دیکھیں معاشرے میں کوئی آپ کا دوست، کوئی آپ کا ہمسایہ، کوئی رشتہ دار آپ سے ناراض تو نہیں ہے، کہیں کوئی اختلافات تو پیدا نہیں ہوں گے۔ تو جہاں آپ کو لگتا ہے کہ وہ اختلاف پیدا ہوئے ہیں، تو اس ماہ رمضان کی خاطر، اس میں تبدیل ہونے کی خاطر ان تمام لوگوں کو، ان تمام اپنوں کو گلے سے لگا لیں، اور یہ ظاہر کریں، اور یہ آپ بتائیں ان کو کہ ماہ رمضان قریب آ رہا ہے، ماہ رمضان آ گیا ہے۔ تو ہمیں کیا چاہیے کہ ہم صلح کریں، اور کیونکہ معصومین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ صلح میں پہل کرنے والا بہشت میں پہلے داخل ہوتا ہے۔ تو ضروری کیا ہے کہ ہم فقط روزہ رکھیں، تو یہ بھوک و پیاس کا نام نہیں، بلکہ روزہ کیا ہے؟
हमारे तमाम आज़ाए जवारे का रोज़ा है, हमारे आंखों का रोज़ा है, हमारे हाथों का रोज़ा है, हमारे पैरों का रोज़ा है। आंख से कोई बेहयाई ना हो जाए हमसे, हमारे हाथों से वो काम हो कि जिससे लोग हम मुतासिर हो जाए, जिससे लोगों की मदद हो सके। हमारे पैर वो कदम उठाए कि जिससे हमारे इमाम राजी हो और हमारे जिससे खुदा राजी हो जाए। तो मेरे नाज़रीन और सामीन, हमारे लिए ज़रूरी है कि माह रमज़ान का इस्तकबाल हम इस तरह करें कि आदत डालें कि हम सदका और खैरात दें। आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम की सीरत पे चलने की हम लोग कोशिश करें। ज़रूरी है कि हम इस्तग़फ़ार करें, मुनाजात करें, दुआएं करें। हम आइमा अलैहिस्सलाम को वसीला करार दें, क्योंकि माह रमज़ान हमारे लिए एक पैकेज है जहाँ पिछले महीनों में हम लोग को बेशक हर एक अमाल का हमें सवाब मिलता है, अज्र और सवाब मिलता है, लेकिन माह रमज़ान क्या है? ये ऐसा बाबरकत महीना है कि जहाँ पे सांस लेना भी इबादत है, जहाँ सोना भी इबादत है, जो फरिश्ते तस्बीह पढ़ते हैं हमारे लिए। तो क्यों ना हम इस माह रमज़ान से फ़ायदा उठाएं, क्योंकि क्या पता ये हम सबका आखिरी रमज़ान हो। तो इस माह रमज़ान को ये सोच के क्या पता ये हमारा आखिरी रमज़ान है, तो माह रमज़ान को भरपूर अंदाज से गुजारें और ये उम्मीद रखें कि हम दूसरों से राज़ी रहें और दूसरे हमसे राज़ी रहें, ताकि क्या है, खुदावंद मुताल हम सबसे राज़ी रहें। उम्मीद है कि आप सबको मेरी गुफ्तगू बहुत पसंद आई होगी और मेरी आप सबसे यही दुआ है, आप सबके लिए मेरी यही दुआ है कि आप सबका माह रमज़ान बेहतरीन अंदाज में गुजरे और इस माह रमज़ान में आप सब समेत, मेरे समेत, और जितने हमारे ख़ानदान हैं, जितने भी लोग हैं, जितने मुसलमान जहाँ जिस कोने में हैं, उन सब की गुनाहाने सगीरा कबीरा की बख्शिश फरमा। और उम्मीद है कि आप सबका रमज़ान बेहतर गुजरेगा और उम्मीद है कि आप सब मुझे अपनी दुआ में याद रखेंगे। तो आखिर में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और हमें अपनी दुआओं में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।